بسم اللہ وَأَمَّا عُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ قِرَاءَهَا إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، اس کی دلیل جو کہتا ہے کہ کرایہ جائز نہیں ہے ما سوائے دراہم دنانیر کہ بس یہ زمین کا ٹھیکہ سونا چاندی یعنی پیسہ لے سکتے ہیں، کوئی پیداوار نہیں۔ دلیل حدیث طارق بن عبد الرحمن عن سعید بن مسیب عن رافع بن خدیج بن قال انما یزرع ثلاثة چیز بدکاش کر سکتے ہیں رجل له ارض، ایک وہ آدمی جس کی اپنی زمین ہے وہ کاشت کرے، دوسرا وہ جس کو زمین تحفہ دی گئی ہے وہ کاشت کرے ما منح جو تحفہ دیا گیا، تیسرا وہ ہے جو سونا یا چاندی کے ساتھ کرائے پر لے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے جائز ایتعدی کہ تعدی کی جائے جو اس حدیث میں ہے۔ تو آپ سونا چاندی کے ساتھ طعام وغیرہ کو آپ ملانے، یہ تعدی ہے۔ تو معافی هذه الحدیث، تو ولحاد اور جو دوسری روایات ہیں وہ مطلق ہیں، دوسری کیا ہے؟ مطلق ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ مزادات ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس کی مقید کرنے والی ہے، یہ حدیث یہ مقید ہے ذهب فضہ کے ساتھ، اور ضروری ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ اس کی دلیل جس نے کرائے کو جائز قرار دے ہر چیز کے ساتھ واسع ہے طعام کے، طعام جو ہے نا وہ کرایہ بھی بن سکتا، چاہے طعام وہ ذخیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث یعلا بن حکیم عن سلمان بن یسار عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُعَيَّنٍ، اور نہ کرائے پر دے ثلث پیداوار، ولا ربع اور نہ ہی ربع، ولا بطعام معین اور نہ ہی معین طعام کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طعام وہ نہیں، باقی چیز چاہیے گی۔ رینٹ میں آپ طعام نہیں دے سکتے، بتاؤ بات، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز دے سکتے ہو، گاڑی دے دو، موبائل دے دو، ٹھیک ہے، پیسے دے دو، سونا چاندی دے دو، یہ سب۔ تو کہتے ہیں یہ محاکلہ کا ایک معنی ہے جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ایک محاکلہ کی تفسیر یہ بھی ہے کہ زمین کو بٹائی پر دینا اور بدلے میں جو ہے نا وہ اسی پیداوار، طعام ہے تو طعام لینا، پیسے ہے تو پیسے لینا۔ وَذَكَرُوا حدیث سعید بن مسیب مرفوعا، اور اس میں کیا ہے؟ والمحاکلہ، محاکلہ کیا ہے؟ استقراء الارض بالحنطہ، زمین کو کرائے پر لینا گندم کے ساتھ، تو یہ اولا بطعام معین ہو گیا۔ وَأَيْضًا نیز فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ، یہ جو ہے نا یہ یہ بیع الطعام بالطعام نسیہ کے قبیل سے ہے، یعنی عقلی طور پر ہی آپ دیکھیں تو یہ طعام کا طعام کے ساتھ تبادلہ ہے اور ادھار ہے، سمجھ نہیں کہ طعام کا طعام کے ساتھ تبادلہ ہے اور ادھار ہے۔ تو یہ طعام کا طعام کے ساتھ ادھار کس طرح تبادلہ ہوگا کہ ایک طرف تو اس نے متعین کر دیا کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے زمین کی پیداوار میں سے
بالفرض 10 من 15 من کے اندر دینی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ادھار ہے۔ اب وہ زمین کاش کرے گا، جب وہ کاٹے گا پھر اس کو دے گا، تو ادھر کیا ہے؟ طعام معین اور نقد ہے۔ تو دیکھیں، تو جبکہ طعام علت ربویہ میں شامل ہے، تو اس کے اندر تو نقد ضروری ہے، اس میں نقد ضروری ہے۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ میں ستے ستے گل ٹھیک کر رہا ہاں؟ تسی بھی ستے ہو؟ اچھا، وعمدۃ، اچھا اوپر جو ہے نا دوسرے آگے سوتے لا یکریہا بثلث ولا ربع، یہ منع ہے۔ تو یہ جو منع ہے یہ نہی تنزیہ کے لیے ہے، کہ اولا یہ ہے کہ یہ بھی نہ لے بلکہ تحفہ دے دے، ورنہ دیگر روایات میں ثلث ربع کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اچھا، اس کی دلیل جس نے کرایہ نہیں جائز قرار دیا زمین کا کرایہ، نہ طعام نہ ہی کوئی چیز جو اس زمین سے نکلے، اس کی کیا دلیل ہے؟ طعام کی جہاں تک بات ہو، اس کی دلیل تو وہی دلیل ہے جو طعام کے ساتھ کرایہ کو جائز نہیں قرار دے، اوپر والی دلیل ہو گئی۔ باقی اس کی دلیل کہ ممنوع ہے زمین کا کرایہ مما تنبت، اس میں سے کرایہ دینا جو وہ اگاتی ہے، اسی زمین کی پیداوار میں سے آپ رینٹ نہیں دے سکتے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ جو ہے نبی علیہ السلام نے مخابرہ سے منع کیا ہے، مخابرہ سے منع کیا ہے۔ تو مخابرہ جو ہے نا، اس کو مخابرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اہل خیبر کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اس لیے اس کو مخابرہ کہا جاتا ہے۔ اور مخابرہ کیا ہوتا ہے؟ کراء الارض بما یخرج منہا، کراء الارض بما یخرج منہا، تو مخابرہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، تو کہتے ہیں یہ کراء الارض بما یخرج منہا، یہ قول مالک اور تمام اصحاب کا۔ تو تطبیق واضح ہے کہ یہ جو منع کیا کہ یہ ما یخرج وہ ہے جو کیا ہو، ما یخرج وہ ہے جو کیا ہو، متعین ہو، کہ اس حصے کی پیداوار نہیں ہوگا۔ بات سمجھیں۔ وعمدۃ من اجاز کراءھا، اور اس کی دلیل جو کہتا ہے زمین کا رینٹ درست ہے تمام سامان کے ساتھ، طعام غیر طعام جو اس سے پیداوار ہوتی ہے۔ اب اوپر والے الگ الگ موقف سے نا، اس یہ موقف وہ سب کو اکٹھا کر لیا، وہ کہتے ہیں جو بھی ہو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو کراء منفعت معلومۃ بشیء معلوم، یہ کرایہ ہے معلوم منفعت کا ایک معلوم چیز کے ساتھ۔ تو بات سمجھ لیجیے کہ نہیں، معلوم منفعت کا کرایہ ہے کرایہ یہ معلوم چیز کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اس نے زمین سے فائدہ لینا ہے، اس کے بدلے وہ اسے متعین چیز دے رہا ہے، وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ گندم بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹماٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ آم بھی ہو سکتا ہے، جو بھی متعین چیز دینا چاہے دے سکتا ہے۔ تو جائز قیاس کرنا علی اجارت باقی منافع کے اجارہ پر، تو جیسے باقی منافع ہے کوئی بھی فائدہ لیا جائے تو اس کا رینٹ دینا پڑتا ہے، پیسے دینے، یہ بھی سیکھنا ہے۔ وَكَانَ هَؤُلَاءِ ضَعْفُ، گویا کہ ان لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے احادیث رافع کی روایت کو، یعنی وہ کہتے ہیں رافع کی روایت میں نا اضطراب ہے، رافع کی روایت میں کیا ہے؟ اضطراب ہے، تو اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ سرے سے ضعیف ہے۔ تو باقی منافع پر قیاس کرتے ہوئے جو اجارہ والا کام ہے یہ کیا بنے گا؟
جائز بنے گا. تو یہ تو کہتے ہیں اضطراب ہے نا، لیکن آپ نے پڑھا نا اضطراب وہ تب ہو جب تطبیق ممکن ہے. تو جب تطبیق دے دی جائے تو پھر اضطراب نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں سالم بن عبداللہ وغیرہ سے مروی حدیث رافع میں کہتے ہیں کہ رافع نے کرایہ لیا. لوگوں نے کہا کہ وقد جاء فی بعض روایات عنہ، اور بعض روایات اسی رافع سے ہیں جو واجب کرتی ہیں کہ محمول کیا جائے اس پر باقی روایات کو. وہ کیسے؟ وہ کہتے کننا اکثر اہل مدینہ، ہم مدینہ میں سب سے زیادہ تھے کھیتی والے، ہمارے کھیت بڑے تھے، اور ہم میں سے ایک زمین کرائے پر دیتا تھا اور کہتا تھا، یوں کہتا تھا یہ ٹکڑا میرے لیے ہے اور یہ تیرے لیے ہے. بعض اوقات اس کی پیداوار ہوتی وہاں سے پیداوار نہ ہوتی. فنہاہم، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا. تو جب یہ جو مفصل روایت اس کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو وہ پھر تضاد نہیں رہتا. وَأَمَّا مَن لَّمْ يُجِزْ کرایہ، جو کہتے کرایہ جائز نہیں ہے بما یخرج منہ، زمین کی آمدنی سے، اس کی دلیل ایک نظر اور ایک اثر ہے. ایک نظر اور ایک اثر. اثر کیا ہے؟ یہ لفظ نشر غیر مرتب. اثر کیا ہے کہ جو ناہی ہے عن المخابرہ، کہ مخابرہ سے آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اچھا، اور جو حدیث ابن جریج کی زہیر بن رافع کی نہانا رسول اللہ عن امر کان بنا رفقا، ہمارا فائدہ تھا. میں نے کہا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو کہا ہے وہ حق کہا ہے. کہا مجھے رسول نے بلایا اور کہا تم اپنے کھیتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا روبوں پر ہم اجرت پر دیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ او وسق تمر کے اور کھجور کے. تو اس پر بھی جو ہے نا وہ یہ کدھر گئے، ہاں اس پر بھی وہ جو ہے نا وہ زمین دیتے ہیں. تو اس نے فرمایا ایسے نہ کرو، فل کاش کرو یا کاشت کے لیے دے دو. ابم سکوہا، یا پھر اسے اپنے پاس رکھو، ویلی پہ یا ہمیشہ. تو کہتے ہیں حدیث اتفاق کیا گیا ہے اس کی صحت پر. اتفاق کیا ہے اس کی صحت پر امام بخاری مسلم ہے. بات سمجھ؟ اب بس ایک آخری پیر ہے، باب ختم. وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ كِرَاءَ، یہ باب ختم. جو کہتا ہے کرایہ جائز ہے آمدنی سے بھی، زمین کی آمدنی سے بھی، اس کی دلیل کہتے دیکھو ابن عمر کی روایت ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کو وہ کھجوریں اور زمین دی تھی اس شرط پر، کھجور خیبر کی کھجوریں زمین کہ اس میں کام کریں گے اپنے مال سے، اور نصف دیں گے جو زمین اور پھل کی پیداوار ہے. تو کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث اولا ہے رافع کی حدیث ہے. رافع کی روایات میں متن میں اضطراب ہے، اور اگر صحیح بھی ہو جائے رافع کی روایات تو ہم اسے معمول کریں گے کراہیت پر، نہ کہ ممانعت پر. تو یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس سے وہ ممانعت والا استدلال لینا غلط ہے. دلیل ما خرج البخاری و مسلم عن ابن عباس انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ تم میں سے ایک بھائی کو تحفہ دے دے، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس سے کہ اس سے کوئی چیز لے. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ معاذ بن جبل آئے یمن سے، حین بعثہ رسول اللہ، اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہم یخابرون، وہ مخابرہ کرتے بھی تھے، فاقرہم، آپ نے ان کو برقرار رکھا ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ آپ کی طرف سے گئے تھے، انہوں نے آ کر بتایا بھی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ پیداوار سے لیا جا سکتا ہے. تو پیداوار سے کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ فیصد کے ساتھ، سلس اور ربع کی شکل میں، یا پھر اس کے علاوہ کیا ہے
سونا چاندی کے ساتھ وہ بھی کیا ہے درست ہے. البتہ اولا آپشن کیا ہے فری میں دیا جائے تحفہ دیا جائے. تو اس طرح وہ جملہ روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ قراء العرض کا مسئلہ یہاں پہ ختم.